معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ پنجم، باب نمبر 12۔ بہاولپور کی پوسٹنگ کوئی پسند نہیں کرتا۔ گرمی، ریگستان، نو انٹرٹینمنٹ۔ نوجوان افسروں کے لیے بہاولپور از بیڈ نیوز، بٹ آئی لائک اٹ ڈیئر۔ میں نے وہاں بٹالین بھی کمان کی ہے اور 5 سال بعد بریگیڈیئر بھی کمان کیا ہے۔ ونڈرفل ٹپوگرافی۔ شکار کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ اب تو سنا ہے بڑے بڑے عرب شیخ وہاں شکار کے لیے آتے ہیں۔ ابوظہبی اینڈ وٹ ناٹ۔ بسٹرڈ کا شکار کرنے آتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان کی مردانگی کے لیے مفید ہے۔ ہا 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 ہا۔ بریگیڈیئر صاحب نے اپنا مخصوص فلک شگاف کہا بلند کیا، جس کی گرج سڑک کے پار تک سنی جاتی تھی۔ کہے کی لرزش سے ان کی مونچھیں اچھلتی رہیں۔ تم نے سڑک پر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں کی دیواروں پر سب سے زیادہ قوت مردانگی کے اشتہار ہوتے ہیں۔ جتنے بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اپنی قوت مردانگی کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہی ایک میدان ہے جہاں وہ اپنا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ پاپا، شعیب نے ناپسندیدگی کے لہجے میں کہا، شبو، دس از دائرت۔ بسٹرڈ تو ایک عام سا پرندہ ہے، اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ مردانگی وردانگی آل نانسنس۔ یہ تیل کے پیسے والے عرب دنیا کے سب سے بزدل لوگ ہیں۔ بسٹرڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ون دیم اے وار۔ مجھے تو بہاولپور اس لیے پسند نہیں کہ دور ہے۔ 3 دن کی چھٹی آؤ تو 2 دن سفر میں ہی گزر جاتے ہیں۔ شبو تو اب پاس ہی بیٹھا ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، پھر بھی مہینہ بھر دکھائی نہیں دیتا۔ مگر بہاولپور کے ریگستانوں کی کیا بات ہے، پھر چولستان کے علاقے میں چلے جاؤ تو اور ہی دنیا ہے۔ وہاں کی زمین میں سوائے خودرو جھاڑیوں کے کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تمہیں علم ہے سرفراز کہ آج سے 10-15 سال پہلے تک وہاں کے لوگ صرف دودھ اور گوشت پر زندہ رہتے تھے، نہ اناج کھاتے تھے نہ سبزی۔ مویشیوں کے ریوڑ رکھ لیتے تھے جو جھاڑیاں کھا کر پلتے تھے۔ ان کے مالک ان ریوڑوں کو کھاتے اور ان کا دودھ پیتے تھے۔ بس دیٹس اٹ۔ میرا مزاج شروع سے ریگستانی رہا ہے۔ وہ اقبال کا شعر تم نے سنا ہوگا، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرم، وہ خضر بے برگ و سما، وہ سفر بے سنگ و میل۔ ان علاقوں کی لمبائی چوڑائی دل میں بلند ہمتی پیدا کرتی ہے۔ مجھے سروس نے موقع نہیں دیا، ورنہ ابوظہبی اینڈ وٹ ناٹ جا کر عربوں کو ایک دفعہ تو پریڈ کرا کے جنگجو بنا دیا۔ بسٹرڈ اینڈ وٹ ناٹ سب بھول جاتے، مگر سروس میں آپ کی باتیں آج تک لوگ کرتے ہیں۔ سرفراز نے کہا، آپ کا نام؟ بس نام ہی رہ گیا ہے نا بھائی۔ بات یہ ہے کہ آئی ایم نو بڈیز فول۔ وہ کیا لفظ آج کل رائج ہے؟ چمچہ۔ بلڈی آفل ورڈز۔ مگر یس آئی ایم نو بڈیز چمچہ۔ جو بات سچ ہے منہ پر کہہ دیتا ہوں۔ اگر یہ نقص نہ ہوتا، یس اٹ از اے فالٹ ان مینی ویز، تو آج میں 3 اسٹار ہوتا۔ خیر، آئی شوڈ ناٹ کمپلین۔ سروس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ عزت، شہرت، روزی کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ بڑے سے بڑے کے پاس چلا جاؤں اٹھ کے ملتا ہے۔ باقی رہ گئی دولت، وہ کوئی اپنے ہاتھ سے تو نہیں لے جاتا۔ باہر ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے نسیمہ اتری۔ وہ سڑک پر کچھ دیر رکی، جھک کر کار کی کھڑکی میں سے اپنی دوستوں سے بات کرتی رہی۔ یہ چھیمی بھی آج کل عجیب چکر میں ہے، بریگیڈیئر صاحب نے دونوں لڑکوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس سیاسی پارٹی کے بارے میں جذباتی ہو رہی ہے، جلوسوں میں جاتی ہے۔ تمہیں اس کی مصروفیتوں کا علم ہے؟ کبھی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے، شعیب نے کہا۔ سرفراز کی آنکھیں سڑک پہ لگی تھیں۔ السلام علیکم، نسیمہ نے لان میں قدم رکھ کر گرم جوشی سے کہا۔ اس نے اپنے باپ کو ماتھے پر چوما اور کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کب پہنچے؟ سرفراز نے کلائی اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں 1 گھنٹہ پہلے ہی آ گئی ہوتی، بس دیر ہو گئی۔ گاڑی میں کون تھا؟ شعیب نے پوچھا۔ نصیبہ، اس کو کسی سے ملنے جانا تھا، رک نہیں سکی، سلام بھیجا ہے۔ کتنے دن کی چھٹی ہے؟ 2 دن کی۔ شبو کہہ رہا تھا 3 دن کے لیے آؤ گے۔ سنڈے ملا کر 3 دن ہی بن جاتے ہیں۔ سنڈے بھی کوئی دن ہوتا ہے؟
سنڈے کو تو مینڈک بھی چھٹی کرتے ہیں۔ مینڈک؟ ہاں یہ دیکھو، نسیمہ نیچے گھاس کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ شام ہوتے ہی نکل آتے ہیں مچھر کھانے کے لیے، اتوار کو یہ بھی نہیں نکلتے۔ سرفراز ہنس پڑا۔ جھوٹ نہیں ہے، میں نے گنے ہیں، اتوار کو صرف 2-4 پیٹو قسم کے نکلتے ہیں، باقی چھٹی کرتے ہیں۔ ملازم نے آ کر پوچھا، صاحب چائے اور بناؤں؟ ہاں ہاں بھائی، چائے پلاؤ، بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، نسیمہ بولی۔ وہ بھی کھا لیں گے، اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ تم پھر کسی جلوس میں گئی تھیں؟ پاپا، آپ کیا جلوس کرتے رہتے ہیں؟ جلوس نہیں ہوتے، جلسے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ سڑکوں پر جھنڈے لے کر ناچتے پھرتے ہیں، میں ان میں نہیں جاتی۔ تم لوگ ان ناتجربہ کار سیاستدانوں کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تجربہ کاروں نے ہمارے ملک کی جو درگت بنائی ہے، اسی کی وجہ سے ناتجربہ کار آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال نئے لوگ نہیں آئیں گے تو سلسلہ کیسے چلے گا پاپا؟ صرف آپ کا لیڈر ہے جسے کچھ نہ کچھ لوگ جانتے ہیں، باقی سب رف ریف ہیں۔ ہمارے ملک کا 90% رف ریف ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ ان لوگوں میں کیا خاص بات ہے جو آپ کو اپیل کرتی ہے؟ رف ریف میں؟ ڈونٹ بی سلی، اس پارٹی میں سب سے پہلے تو یہ غریبوں کے حق میں ہے، دوسرے یہ لبرل لوگ ہیں، سوسائٹی کی گھٹن کو دور کرنے والے ہیں۔ آپ کبھی چل کر دیکھیں، ایسے ایسے حیرت ناک واقعات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج کے جلسے میں بڑے بڑے گھروں کی عورتیں اپنی ماؤں کے ساتھ، جن کو وہ عام طور پر چھونا بھی پسند نہیں کرتیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر ناچ رہی تھیں۔ اسی لیے تو لوگ آپ کے لیڈر کو شوبدہ باز کہتے ہیں۔ پاپا، لوگ نہیں کہتے، لوگ تو وہاں چل کر جاتے ہیں، ایسا دشمن کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شوبدہ بازی ہی ہے تو ہمارے ملک کو شوبدہ باز کی ہی ضرورت ہے۔ بسائڈز ہی از ڈسلوئل، بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ کچھ دیر کے لیے چاروں پر ایک نیم کشیدہ خاموشی چھا گئی۔ نسیمہ تازہ چائے بنا رہی تھی۔ آپ لوگ چائے پئیں گے؟ اس نے شعیب اور سرفراز سے پوچھا۔ سرفراز نے اس بات اور شعیب نے نفی میں سر ہلایا۔ اندھیرا بڑھ گیا تھا، گھروں کی بتیاں جل چکی تھیں۔ تینوں خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ پاپا، ان مچھروں کا کوئی انتظام کریں۔ شعیب نے ہوا کے اندر مچھر مارنے کی کوشش میں تالی بجائی۔ اسپرے کرائیں۔ کراتا ہوں، دوسرے دن پھر آ جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے WHO کی ٹیم مچھر مارنے کے لیے آئی تھی، کراچی میں ہی ہار کر واپس چلی گئی۔ ان کی رپورٹ تھی کہ وہ نارمل مچھر مارنے آئے تھے جس کی اڑان 200 گز تک ہوتی ہے، ہمارے مچھر 1 میل تک اڑتے ہیں۔ اب وہ نیا ایکوپمنٹ لے کر آ رہے ہیں۔ یہاں اسٹرانگ سٹف کی ضرورت ہے، اتنا اسٹرانگ نہ ہو کہ بندے ہی مرنے لگیں۔ سرفراز ہنس کر بولا۔ اس کی بھی ضرورت ہے بابا۔ ہاں 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 ہاں، دیکھتے نہیں شہر میں گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ پاپا، نسیمہ احتجاجاً بولی، تمہارے جلوس بھی اسی لیے نکلتے ہیں۔ ٹو مینی پیپل، بریڈ اینڈ سرکسز، ڈونٹ اسٹارٹ آن دیٹ اگین پلیز، نسیمہ نے کہا۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں بھائی، بریگیڈیئر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، مگر ووٹ نہیں ملیں گے۔ دونوں کی اس ملک میں اپنی میکینکس ہیں۔ وہ لان کو پار کر کے جا رہے تھے کہ نسیمہ نے آنکھ سے شعیب کو اشارہ کیا۔ پاپا، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، شعیب نے کہا۔ چابیاں تو دیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے پتلون کی جیب سے کار کی چابیاں ان کی طرف اچھال دیں، جنہیں سرفراز نے ہوا میں پکڑ لیا۔ پیٹرول اپنا ڈلوانا، بریگیڈیئر صاحب بولے، بلکہ ٹینک فل کرا کے لانا۔ ہاں 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 ہاں، کہہ دو کھانا باہر کھائیں گے، نسیمہ نے آہستہ سے کہا۔ پاپا، کھانا باہر کھائیں گے، نسیمہ نے آواز دی۔ بریگیڈیئر صاحب نے مڑے بغیر جواب میں برآمدے سے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور دروازہ کھول کر گھر کے اندر چلے گئے۔ سردیوں کی آسودہ چمکیلی دھوپ زمین اور آسمان پہ پھیلی تھی۔ موسم کیا بدلا تھا کہ معلوم ہوتا تھا ملک بھر کی رت بدل گئی ہے۔ الیکشن کا دوسرا دن تھا اور تقریباً سارے نتائج موصول ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر پارٹی کے اپنے لوگوں نے، بڑے بڑے لیڈروں تک نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھیں اور دشمن ہوش گنوا بیٹھے تھے۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ صرف ایک طبقہ تھا، چھوٹے چھوٹے ورکروں، مزدوروں، کسانوں اور غریب لوگوں کا، جن کا اعتبار پہلے دن سے قائم تھا، جس اعتبار نے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا کی تھی اور اس میں آخر دن تک بال نہ آیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دونوں کی میکینکس کا علم تو نہ رکھتے تھے، مگر جنہوں نے اپنے پاؤں پہ چل کر
پرچیاں ڈالی تھیں اور اس مقام کو پہچانتے تھے جہاں ان کا پسینہ گرا تھا۔ انتخابات کے نتائج سے وہ نہ حیران ہوئے نہ پشیمان۔ انہیں علم تھا کہ ایسا ہوگا۔ یہ وہ نسل تھی کہ پہلی بار جس کا بھروسہ اپنے خیال پہ، اپنے لیڈر پہ، اپنے خدا پہ اور اپنے دل پہ قائم ہوا تھا۔ جس وقت سے اس اعتبار کی شکل ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، اس وقت سے ان کے اندر ذرہ برابر شک پیدا نہ ہوا تھا۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کی زندگیاں ان نتائج نے ادھیڑ کر رکھ دی تھیں۔ غریب لوگوں کی یہی قوم تھی جو اعجاز کا اپنا حلقہ تھا۔ اس کے حلقے میں کوئی تجربہ کار سیاستدان نہ تھا، صرف وہی لوگ تھے جن کی آنکھوں کی چمک اب دوبالا ہو گئی تھی۔ اعجاز کی اسکیم کامیاب رہی تھی۔ آصف شاہ اور شیخ نصیر کی کشمکش جب بڑھی تو باری باری اعجاز کے پاس مدد مانگنے کو آئے۔ آخر میں پارٹی نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ٹکٹ نہ دیا، بلکہ قومی حلقے کا ایک کریانے کے دکاندار کو اور صوبائی کا ایک چھوٹے آڑتی کو دیا، جو دونوں اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ یہ دونوں اعجاز کے پرانے ساتھی اور احسان مند تھے اور اعجاز نے ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ آج وہ دونوں پچھلے پہر کو اپنے اپنے ڈیروں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے حمایتیوں کے ہمراہ، جن کی تعداد حیرت انگیز طور پر دگنی چوگنی ہو گئی تھی، اعجاز کے دفتر پر آ بیٹھے تھے۔ اعجاز نے پہلے سے بڑی بڑی رنگ برنگی چھتریوں کا انتظام کر رکھا تھا جو زمین میں گڑی تھیں۔ کچھ لوگ چھتریوں کی چھاؤں میں اور باقی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ اعجاز نے اپنی جیب سے چائے کی دیگیں چڑھوائی تھیں۔ دو ڈھول والے دمادم ڈھول بجا رہے تھے۔ سب مزدوروں نے آج کے روز چھٹی کر رکھی تھی اور شوخ رنگوں والے کپڑے پہنے ڈھولچیوں کے گرد دھوپ میں کھڑے موٹے موٹے تڑکے ہوئے سفید پیالوں میں سڑک سڑک کر کے چائے پی رہے تھے۔ ڈھول والوں کی ٹولی کی دو فربا اندام بوڑھی عورتیں ہاتھ بلند کیے ڈھول کی تال پر ناچ رہی تھیں۔ سڑک پر ٹریفک رکا کھڑا تھا مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ کاروں، بسوں اور ٹرکوں والے فتح کی دھن میں ہارن پر ہارن بجائے جا رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ نئے منتخب شدہ ایم این اے اور ایم پی اے سید باقر علی شاہ اور مختار ڈوگر اپنے اپنے گروہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو اعجاز باہیں کھول کر ان سے گلے ملا۔ پھر سب ایک دوسرے سے ملنے، باتیں کرنے اور کہے لگانے لگے۔ کئی نئے لوگوں نے بے اختیار ہو کر ڈھول کی دھمک پر ناچنا شروع کر دیا۔ ایک بڑی چھتری تلے بچھی کرسیوں پر شاہ صاحب، ڈوگر صاحب اور اعجاز آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ منظور نے ایک آدمی کو آواز دی، چینی کی پیالیاں صاف کر کے اسپیشل چائے لے کر آ۔ کچھ دیر کے بعد میراسیوں نے ڈھول بجانے بند کر کے اپنے چٹکلے شروع کر دیے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بیاہ رچا ہوا ہے۔ مزدور، محنت کش اور دیگر غریب لوگ اس بیساکھی کے ساتھ ممبران اسمبلی سے مخاطب ہو رہے تھے۔ مزدور، محنت کش اور دیگر غریب لوگ اس بے باکی کے ساتھ ممبران اسمبلی سے مخاطب ہو رہے تھے، گویا ان کا دامن پکڑ کر کھینچ رہے ہوں۔ شاہ جی، ایک ایک وعدہ جو کیا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بڑی بڑی اسمبلیوں میں جا کر اپنے وعدوں کو بھول جائیں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہاں جناب شاہ صاحب اور ملک صاحب، یہ یاد رکھیں کہ یہ موقع پھر بھی آئے گا جب آپ ووٹ مانگنے دوبارہ آئیں گے۔ بھائی قیوم 16 آنے درست بات کر رہا ہے جی۔ ایک آدمی جس کی شکل سے ظاہر ہوتا تھا کہ سدا غصے کی حالت میں رہتا ہے بولا، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ منافقوں کی نشاندہی کی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آج ہی آپ کے آگے منافقین کی قطاریں لگ جائیں گی جو آپ کی وفاداری کا حلف اٹھائیں گے۔ اگر اجازت دیں تو میں ابھی ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ باقر علی شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کی تلقین کی۔ یہ خوشی کا وقت ہے میرے بھائی، آج کے دن یہ باتیں زیب نہیں دیتی، ان کاموں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ اعجاز آگے جھک کر آہستہ سے بولا، اٹھ کر 2 لفظ کہہ دیں، ضروری ہے، لوگ خوش ہو جائیں گے۔ باقر علی شاہ گویا پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اعجاز اٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ باتوں میں مصروف لوگوں نے ایک دوسرے کو اعجاز کی جانب متوجہ کیا اور اس کی چھتری کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ باقر علی شاہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سامنے سامنے کے لوگ بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، باقر علی شاہ نے بولنا شروع کیا۔ ہم وطنوں، مختار ڈوگر نے یاد دلایا، اور ہم وطنوں، باقر علی شاہ نے کہا،
میں اور میرے ساتھی مختار ڈوگر صاحب یہاں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ اور خاص طور پر ملک اعجاز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دن رات ایک کر کے ہماری کامیابی کا سبب بنایا۔ باقی کچھ بھائیوں نے وعدوں کا ذکر کیا ہے تو جناب والا ہم کوئی سرمایہ دار، جاگیردار، صنعت کار یا وڈیرے نہیں ہیں۔ ہم عوام میں سے اٹھے ہیں اور عوام میں ہی رہیں گے۔ اپنے وعدے پورا کرنے کی خاطر، آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی خاطر اگر ہمیں بڑے سے بڑے آدمی کا دامن بھی کھینچنا پڑا تو ہم گریز نہیں کریں گے۔ آپ کی خاطر اپنے قائد کے آگے بھی بولنا پڑا تو ہم اس سے بھی کبھی نہیں جھجکیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی امیدوں پر پورے اتریں گے۔ سن 47 کے بعد آج پہلی بار عوام کی فتح ہوئی ہے۔ ہم اس فتح کا احترام قائم کریں گے، اس کی حرمت کی خاطر جان لڑا دیں گے۔ مزید برآں بھائیوں، یہ وعدوں کی بات نہیں، وعدے پینٹ کوٹ والے کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے شلوار کا پائنچہ اٹھا کر دکھایا۔ قائد سے لے کے ورکر تک موٹا جھوٹا پہننے والے لوگ ہیں۔ ہم وعدوں کی نہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں۔ حقوق کی بات آج تک کس نے کی ہے؟ حقوق مانگنے سے نہیں ملتے، حقوق درخواست کرنے سے نہیں ملتے، حقوق ہاتھوں سے پکڑ کر حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ باقر شاہ نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، حقوق حاصل کرنے والوں میں سے ہیں۔ بولو، قوت کا سرچشمہ عوام ہیں۔ سامعین نے ایک ساتھ کہا، ذرا زور سے، عوام زندہ باد۔ مجمع نے نعرہ لگایا، اوے تمہارا گلا بیٹھ گیا ہے، ذرا زور لگا کے بولو تاکہ دشمنوں کے کان بھی کھلیں۔ عوام زندہ باد۔ جواب میں لوگ دھاڑ کر بولے۔ باقر علی شاہ فاتحانہ انداز میں مڑ کر بیٹھ گیا۔ چند ہی منٹ کے بعد وہ اور مختار ڈوگر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب مجمع نے ان کے نام لے لے کر زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ڈھولچی، جن کو دونوں ممبران اسمبلی 20-20 روپے دے کر گئے تھے، ایک بار پھر زور شور سے ڈھول پیٹنے لگے۔ اعجاز ان دونوں کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک ساتھ چل کر گیا۔ ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں کا گروہ تھا۔ ڈھول کی ولولہ انگیز دھمک دور تک ان کا پیچھا کرتی رہی۔ اقتدار کا چمکدار ستارہ جو ان سیدھے سادے لوگوں کے گمان میں راتوں رات ان کی مٹھی کے اندر آ چکا تھا اور طاقت کا سرچشمہ بننے کے خواب دکھلا رہا تھا، جلد ہی انگلیوں کے بیچ سے جھمٹتا ہوا معلوم ہونے لگا۔ انتخاب ہو چکے تھے مگر ممبران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ اسمبلی کا اجلاس اب تک نہ ہو سکا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی صورت نظر آ رہی تھی۔ ڈکٹیٹرشپ کی مختلف بوتلوں میں بند جو حقوق کے جن ہاتھ پیر مارتے رہے تھے، جب بوتلیں توڑ کر باہر نکلے تو جمہوریت نے ایک عفریت کو جنم دے دیا تھا۔ ایک طرف ملک کے دونوں بازوؤں کی آپس میں چپکلش خطرناک حد تک گہری ہوتی جا رہی تھی، دوسری طرف مارشل لاء کی جکڑام بھی قائم تھی۔ لوگوں کے ذہن انتشار کی حالت میں تھے۔ اس صورتحال میں پارٹی کی جانب سے ورکروں اور ٹریڈ یونین فیڈریشن کی طرف سے مزدوروں کو جو ہدایات موصول ہو رہی تھیں، ان کی کوئی ٹھوس شکل یا واضح انداز نہ تھا۔ صرف گول مول الفاظ میں کہا جا رہا تھا کہ اپنی تحریکوں کو فعال بنائے رکھو، انہیں مرنے نہ دو، سست نہ ہونے دو، دباؤ جاری رکھو، جس نہج پر یہ پہنچ چکی ہیں اسے برقرار رکھو۔ سیاستدانوں کے مقابلے میں اعجاز کا کام نسبتاً آسان تھا۔ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کوئی کارگر شے نہ تھی سوائے کاغذ ممبری کے اور سیاست کے اصل فوائد، سرکاری محکموں اور افسروں سے اپنے لوگوں کے کام نکلوانے کے عوامل ان کی دسترس سے باہر تھے، جبکہ اعجاز کا روزمرہ کا کام حسب سابق جاری تھا۔ کارخانے چل رہے تھے، تنظیم قائم تھی، چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہو رہے تھے، سلجھائے جا رہے تھے، کشمکش رواں تھی۔ مگر اب اعجاز کے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کا دل بڑی حد تک اس اچی بیچی کام سے اٹھ گیا تھا۔ اس روزانہ کے معمول میں جس کے اندر وہ جذب رہا کرتا تھا، اب اس کے لیے وہ کشش نہ رہی تھی جو پہلے تھی۔ بات کو کسی حد تک مختصر اور سادہ کر کے یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسے سیاست کا چسکا پڑ گیا تھا، مگر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کا جذبہ ایک سیڑھی اوپر کی بلندی پہ پہنچ گیا تھا، جس میں اب ساری قوم کے غریبوں کی حالت سدھارنے کا تصور شامل تھا۔ اپنے حلقے کے سیاست دانوں سے
اس کا رابطہ تقریباً روزمرہ کی بات تھی۔ یہ لوگ تاریخی عوامل اور کچھ قسمت کے زور پر منتخب ہو گئے تھے، مگر انہیں اس زندگی کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اعجاز نے جو اسکیم الیکشن کے دوران سوچی اور چلائی تھی، اس کی مکمل کامیابی نے اس کے اندر اعتماد کا ایک نشہ پیدا کر دیا تھا۔ مزدور تحریک میں کام کرتے ہوئے اسے سال ہا سال گزر چکے تھے، مگر اب آ کر پہلی بار اسے سیاست کی اصل رمزوں کا علم ہوا تھا کہ اقتدار میں ہونے یا اقتدار سے باہر ہونے کی شرط سے بالاتر سیاست کے کاروبند میں ایک اپنا اختیار قوت کا احساس ہوتا ہے، جس کی خاطر لوگ بڑے بڑے کام چھوڑ کر عمریں گنوا دیتے ہیں۔ اعجاز کی اہمیت میں اضافہ ہونے کے ساتھ بہت سی نئی جگہوں پر اسے جلسوں میں شمولیت کی دعوتیں موصول ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کی تقریر میں روانی آ گئی تھی۔ اب اسے تقریر لکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ 2-4 بنیادی تقریروں کو جوڑ توڑ کر موقع کے مطابق خاصی پر اثر فی البدیہہ تقریر کی جا سکتی تھی۔ جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر 200 مزدوروں کو خوش آئند مستقبل کی خبر سناتا تو اس مستقبل کے بے اصل ہونے کے باوجود اعجاز کو اپنے دل میں یقین ہوتا کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ 100% سچ ہے اور وہ یہ بات کہنے کا حق برادر ہے۔ اسی یقین کی بنیاد پر اپنی نظروں میں اس کی حیثیت قائم تھی اور اسی عزم کے باوصف تالیوں اور زندہ باد کے نعروں کی آوازیں سن کر خود اختیاری کا جذبہ اس کے اندر ایک نشہ آور دوا کی مانند پھیل جاتا تھا۔ ایک روز اچانک اسے خیال آیا کہ یہ کیفیت اس نئے نویلے احساس سے مشابہ تھی جو اس کے اندر اس روز پیدا ہوا تھا جب برسوں پہلے اس نے سڑک کے بیچ واویلا کرتی ہوئی اس عورت کنیز کو دیکھا تھا۔ اس احساس کے اچنبے کو اور کوئی شے پہنچ نہ پاتی تھی سوائے اس موقع کے جب وہ بھری رفتار سے تقریر کر کے بیٹھتا اور سینکڑوں لوگوں کے نعروں کی آوازیں اسے سر پہ اٹھا لیتی تھیں۔ ممکنات میں سے ہے کہ یہ ایک کھوکھلا ڈھانچہ تھا جس کے سہارے وہ یہ کھیل جاری رکھے ہوئے تھا، مگر اسی یقین اور عزم کے بل پہ اس کے دل میں غریبوں کی تقدیر بدلنے کا ارادہ پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اغلب یہ تھا کہ اپنی توصیف کا نشہ اور غریبوں کا درد دونوں ایک دوسرے کو سہارا دینے کا سبب بن رہے تھے۔